بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود خضری کا ایک بہت بڑا تحفہ بیان کرنے لگے ہیں اور درود خضری پڑھنے والوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ بھی بیان کریں گے۔ جو لوگ درود خضری کے عامل ہیں، درود خضری کے ذاکر ہیں اور درود خضری کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آج کا تحفہ، آج کا سب سے بڑا فائدہ سن کر ان کا دل خوشی سے سرشار ہو جائے گا، ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ جو لوگ درود خضری سے محبت کرنے والے ہیں اور درود خضری کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول جنہوں نے بنا رکھا ہے، ان کے لیے یہ ایک ویڈیو بطور خود ایک بڑا تحفہ ہے، کیونکہ جو باتیں آج ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ ہیں خاص طور پر درود خضری پڑھنے والے لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ درود خضری جو ہے نا جی، یہ ایک بڑا خوبصورت درود پاک ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ درود خضری کے الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر بامعنی درود پاک ہے اور ایک جامع درود پاک ہے۔ اس درود پاک کے بے شمار فائدے ہیں، بے پناہ فائدے، بے پناہ برکتیں آپ کو ملتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی تربیت میں وہ لوگ دے دیے جاتے ہیں جو درود خضری کی کثرت کرتے ہیں۔ تو آج ہم چونکہ درود خضری پڑھنے والوں کے لیے درود خضری پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ بیان کریں گے، اور سب سے بڑا فائدہ جو درود خضری کی کثرت کرنے سے آپ کو ملتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں درود خضری کو پڑھ رکھا ہے یا پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے پڑھ لیا ہے، ان کو اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ضرور محسوس ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے درود خضری کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو سب سے بڑا فائدہ جو انہیں اپنی زندگی میں نصیب ہوا وہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو درود خضری سے محبت رکھتا ہے اور درود خضری پڑھنے والا خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو پھر حضور کا غلام بن جائے نا، پھر اسے دین اور دنیا کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ، اور یہ غلامی اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے جو درود خضری کی کثرت کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ درود خضری کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہے، تو پھر یہ فائدہ اسے ایک دن اپنی زندگی میں محسوس ہو جاتا ہے۔ ایک تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے، اور دوسرا دین اور دنیا دونوں میں سے کسی کی کمی اسے نہیں آتی ساری زندگی بلکہ مرتے دم تک، اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اتنا اطمینان قلب کے اندر کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ حالات بظاہر جیسے بھی ہوں گے نا، وہ اندر سے مالا مال ہوگا، وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ یہ چیزیں جو خاص طور پر درود خضری پڑھنے والے ہیں نا، اگر آپ کو یہ باتیں اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہیں تو کامنٹ میں لازمی بتایا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن بھی ملے اور درود پاک کی عظمت کا ادراک بھی ہو سکے کہ واقعی جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں حقیقت میں اپنی زندگیوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یعنی درود خضری پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مال اور دولت دونوں کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی رزق کی فراوانیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ جو لوگ درود خضری کی کثرت کرتے ہیں، تنگی ختم کر دی جاتی ہے، تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، محتاجی اس شخص کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی کسی کے سامنے وہ دستے سوال نہیں کر سکتا اگر وہ درود خضری کا پڑھنے والا ہوگا، درود خضری کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ جو لوگ درود خضری پڑھتے ہیں، یہ تحفے ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ فائدے انہی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ ساری زندگی مرتے دم تک درود خضری کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا کر رکھیں۔ اب جو لوگ درود خضری پڑھتے ہیں ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے وسیلے بناتا ہے، اسباب پیدا فرما دیتا ہے، انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا جہاں سے اس کے لیے مدد آ جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے، گمان میں پڑ جاتا ہے کہ یہ وسیلہ
میرا کیسے بن گیا؟ میں نے تو اس طرف سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اور پھر سب سے بڑا ایک اور فائدہ، ایک اور بڑا تحفہ درود خضری پڑھنے والوں کو جو ملتا ہے وہ ہے کہ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے کہ جس کے ورد، ذکر اور وظیفہ کرنے سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ درود خضری کی کثرت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو وہ سوچتے ہیں وہ ان کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور فی الحقیقت درود خضری ایک بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے آپ کی زندگیوں میں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو درود خضری کے دامن کے ساتھ جوڑ رکھا ہے نا، اور درود خضری سے جنہوں نے اپنے آپ کو منسوب کر رکھا ہے اور درود خضری کی کثرت کرتے ہیں، یہ تمام فائدے اور برکتیں، یہ فیض انہی کو ملتے ہیں جو اس درود پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ درود خضری جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ ملا ہے، اور اولیاء کرام کا یہ ورد رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام کا یہ ورد رہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی میں درود خضری کا ذکر اور ورد اور وظیفہ کیا ہے۔ جو شخص اس درود پاک کی کثرت سے عمل کرے گا نا، اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر حال میں اپنی زندگی میں نصیب ہو جاتی ہے، چاہے جب بھی ہو، لیکن اللہ پاک ان کو ضرور یہ سعادت بخشتا ہے جو لوگ درود خضری کی کثرت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ فائدے، یہ تحفے، یہ فیض، یہ برکتیں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی اس کا حل ہے، ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ ہے درود خضری کی کثرت کرنا اور درود خضری سے محبت کرنا اور استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ درود خضری کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا۔ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی تھی کہ جس کو جو درود پاک پسند ہو اس کا انتخاب کرے، اس کی طرف اگر اس کی طبیعت مائل ہے، اس درود پاک سے اگر اس کو محبت ہے تو پھر اس کو وہی درود پاک اپنی مرتے دم تک اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ اور جو لوگ درود خضری پڑھتے ہیں پھر ان کو یہ والے فائدے اپنی زندگی میں ضرور نصیب ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں ضرور اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ درود خضری بہت پیارا، بہت جامع، بہت ہی محبوب درود پاک ہے۔ اور جو لوگ درود خضری کا ورد کرتے رہتے ہیں ان کو تو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں اپنی زندگیوں کے اندر کتنی برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں وہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔